میں ہوں حبیب جتوئی ایس جے چینل کے پروگرام ایشو آف دا ڈے کے ساتھ۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سرگودا کے جلسے میں مریم نواز نے یہ اتنا ایگریسو اسٹینڈ کیوں لیا ہے اور اس کے اس ایگریسو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جڑے ہوئے اور کیا معاملات ہیں اور ان کا الٹیمیٹلی ان کے نتائج کیا نکلیں گے۔ تو معزز ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو چیف آرگنائزر ہیں اور جو پریکٹیکلی آج کل جس کو پارٹی کی کمان سونپی گئی ہے نواز شریف کی طرف سے، پارٹی ہیڈ کی طرف سے، تو آج جو خاص طور پہ سرگودا کے جلسے میں انہوں نے ایک اسٹینڈ لیا یا جس طرح کا اس نے پوسچر لیا وہ ڈیفرنٹ تھا، اور جو ایسے لگ رہا تھا کہ مریم نواز جو پہلے والی مریم نواز تھی اور وہ جو پہلے والا نواز شریف کا لب و لہجہ تھا جب وہ باجوہ اور جنرل فیض حمید کا نام لے کر انہوں نے جو ہے وہ گجرانوالہ کے جلسے میں وہ خطاب کیا تھا اپنا مشہور، اور جس کے بعد مسائل اور بڑھ گئے تھے۔ تو کل کا جو سرگودا والا مریم نواز کا خطاب تھا اور اس میں اس نے ایک جنرل اور 4 ججز کے نام لے کے، بلکہ ان کے جلسے میں جو ہے وہ فوٹوز لگوا کے اور ان کو ملک کے سارے مسائل کا اور جو ملک کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے اس کا ان 5 کو ذمہ وار ٹھہرایا، اور اس نے ایک ایسا لہجہ اختیار کیا ہے، اس نے ایک ایسا پوسچر اختیار کیا ہے جو خاص طور پہ عدلیہ کے سپیریئر جوڈیشری کے سپریم کورٹ کے خلاف اس نے لیا ہے، اور اسی دن لیا جس دن چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ عمر عطا بندیال نے سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے جو ہے وہ 9 ممبر بینچ بنائی ہے، اور وہ 9 ممبر بینچ موسٹ کنٹراورشل بن گئی، اور پہلے ہی دن اسی وقت ہی مریم نواز نے اس بینچ کو خاص طور پہ اس میں 2 ججز جو ہیں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس جو ہیں اکبر نقوی، تو مظاہر اکبر نقوی، جسٹس مظاہر اکبر نقوی، ان کے نام لے کے ان پہ اعتراض کر دیا، اور اس سے پہلے مسلم لیگ نون جو پارٹی ہے وہ پبلکلی پریس میڈیا کے سامنے ان دونوں ججز پہ اعتراض اٹھا چکی ہے، اور وہ مطالبہ کر چکی ہے کہ یہ دونوں ججز کیونکہ وہ بائسڈ ہیں، اور وہ ججز ان کی ویڈیو جو لیکس آئی ہیں اور اس میں یہ تاثر مل رہا ہے کہ وہ ایک عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یا یاسمین راشد کی جو پولیس آفیسر غلام محمود ڈوگر کے ساتھ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اوپر ہمارے جج بیٹھے ہوئے ہیں، تو تاثر یہی آ رہا ہے کہ یہ 2 ججز اور چیف جسٹس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ججز اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسی یہ جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں، تو اس پہ مسلم لیگ نون نے پہلے ہی اعتراض کر دیا تھا ان دونوں ججز کو بینچ میں بٹھانے کے لیے، یا کسی بھی ایسی بینچ میں جو نواز لیگ کے کیسز سنے یا نواز لیگ کے لیڈرز کے کیسز سنے، اور مریم نواز نے تو نام لے کر ایک جنرل اور 4 ججز کو ریسپانسیبل قرار دے دیا اپنے نواز شریف کی حکومت کو ہٹانے، اور باقی جتنی بھی مریم نواز کے الفاظ میں جو بھی سازشیں ہوئی ہیں وہ سب میں یہ پانچوں بندے شامل ہیں۔ اور خاص طور پہ آج جو سپریم کورٹ میں جو ججز کا معاملہ ہے، اور آج جو ججز ہیں وہ خاص طور پہ 3 ججز جس میں جسٹس مندوخیل، جسٹس ترمن اللہ اور جسٹس جو ہے منصور شاہ، تینوں ججوں نے ایک نہ ایک شکل میں اس بینچ پہ اعتراض کر دیا ہے، اور جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ اور جمعیت علماء اسلام
انہوں نے بھی جو ہے وہ اسی بینچ میں آ کے اپنے وکیلوں کی معرفت جو ہے وہ اعتراضات لگا دیے ہیں، خاص طور پہ ان دونوں ججز کو جو ہے وہ بینچ میں بٹھانے اور سو ووٹوں کے حوالے سے جو ہے تو اس میں ان دونوں ججز کو بٹھانے پہ اعتراض کر دیا ہے۔ اور ایک جج نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی کے وکیل جو فاروق ایس نائک تھے اس سے سوال کرتے ہوئے جج صاحب نے کہا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اتنی بڑی نیشنل انٹرسٹ کا ایشو ہے تو اس پہ سپریم کورٹ کی فل بینچ کیوں نہ بٹھائی جائے، کیا یہ آپ نہیں سمجھتے؟ تو اس پہ فاروق نائک نے بالکل اس سے ایگری کرتے ہوئے کہا کہ یس، یہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے، بہت بڑا پورے قوم کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے 9 ممبر بینچ جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اس میں فل کورٹ بنایا جائے جس میں پوری سپریم کورٹ کے جتنے بھی 16 17 18 جتنے بھی ججز ہیں وہ سب اس کیس کو سنیں اور ونس فار آل ڈیسیشن کریں۔ ناظرین، یہ جو سب جھگڑا ہے سپریم کورٹ کے اندر ہے، سپریم کورٹ کے باہر ہے، ہر جگہ پہ آپ کو میڈیا میں، سوشل میڈیا میں یہ جو جھگڑا ہے آخر اس کے پیچھے کیا ہے؟ اور مریم نواز نے اتنا بڑا چیف جسٹس کو اور دوسرے چیف جسٹس کو سب کے فوٹو لگا کے یہ جو کھلا اعلان کر دیا ہے اور بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے ایک بغاوت کا اعلان کر دیا ہے، اور اس نے اپنی اسپیچ میں مریم نواز نے کہا کہ جو بھی کانسیکوینسز نکلے میں اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں انجسٹس سپریم کورٹ کی طرف سے اس حکومت کے خلاف اور خاص طور پہ نواز لیگ اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف جو انجسٹس کیا جا رہا ہے، جو باعث ڈیسیشنز آ رہے ہیں، میں اس پہ خاموش نہیں رہوں گی اور میں اس کے خلاف جو ہے آواز بلند کروں گی۔ تو ناظرین، اس کے پیچھے کیا ہے، اصل کہانی کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ہم اب جو نقطہ آپ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے اصل ریزن کیا ہے، اس سارے جھگڑے کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ جو ان سارے چیزوں پہ بہت گہری نظر رکھے ہوئے تجزیہ نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، جو کورٹس کو اور ججز کو اور سپریم کورٹ کو اور باقی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کو بہت گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی قیادت میں سپریم کورٹ جیسا کہ عمران خان کو واپس لانا چاہتی ہے اور عمران خان کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کر رہی ہے اور کلیئر اور بلنٹ سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ کسی بھی اعتراض کو اور کسی بھی اخلاقی یا اور چیزوں کو یا جسٹس کے جو پرنسپلس ہیں، ساری میں اخلاقی لفظ کا کہا گیا، لیکن جو انصاف کے روح کے مطابق جتنے بھی پرنسپلز ہیں ان سب کو بالائے طاق رکھ کر وہ چیزیں کی جا رہی ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں، جیسے کہ 90 ڈیز میں الیکشن والے مسئلے پہ اتنی پی ٹی آئی لوگ تو یہ کریں کہ اس مسئلے کو اتنا پی ٹی آئی ایز اے پارٹی نہیں اٹھا رہی جتنا سپریم کورٹ اور خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اٹھا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے مسلم لیگ نون کو اور مریم نواز کو ان سب کو ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ ایسا کوئی ایسی کھچنی پک رہی ہے جس کے ذریعے عمران خان کو واپس تو نہیں لایا جا رہا۔ ان کو یہ شک ہو رہا ہے کہ عمران خان کو واپس لانے کے لیے سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کی جو ممبر بینچز جو اکثر ججز ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ مل کے کوئی ایسا پلان بنا رہے ہیں جس سے عمران خان کو واپسی کا، عمران خان کو اقتدار میں لانے کا جو ہے وہ کوئی ایسا منصوبہ، کوئی ایسی سمیل آ رہی ہے کہ جس سے ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اچھی طرح سمجھنے والے لوگ اور تجزیہ نگار اور تنقید نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ
پاکستان کی کورٹیں انڈیپینڈنٹلی جو اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے مرضی یا اس کے جو ہے وہ کہنے کے بغیر اس طرح کے اور اتنے بڑے ڈیسیشنز لے سکیں، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے جس طرح عمران خان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا اور ایک ہفتے تک جس طرح عمران خان کورٹ میں پیش نہیں ہوئے اور جس ناز و انداز سے جس ناز و انداز سے اور اپنی مرضی سے کورٹ میں پیش ہوئے اور کورٹ جس طرح سے اسے ٹولریٹ کیا، اور آخر میں ایسے لگا اور تنقید نگاروں نے تو یہ کہنا شروع کیا کہ جیسے یہ جو بیل ہوئی وہ بیچارے ججوں کی ہوئی، ہائی کورٹ کے ججوں کی بیل ہوئی، ان کی جان چھوٹی، جیسے عمران خان نے ان کو بیل آؤٹ کیا ہو، انہوں نے عمران خان کو بیل آؤٹ نہیں کیا ہو۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بتا رہی ہیں، یہ اس میں سے سمیل آ رہی ہے کہ کوئی ایسا پلان ہے، کوئی ایسی کھچنی پک رہی ہے جس سے عمران خان کو واپس آنے کا کوئی راستہ بنایا جا رہا ہے، اور اسی لیے ہی کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز پھر سے ماضی والی شیرنی بن گئی ہے، وہ جس کو گیدڑی بنایا گیا تھا، جس کے پاور ختم کر دیے گئے تھے، جس کا جوش و جذبہ دھیما کر دیا گیا تھا، تو وہی مریم نواز پھر سے اپنی ماضی والی مریم نواز ایک شیرنی کی طرح، ایک غیر شیرنی کی طرح جو ہے وہ میدان میں آ گئی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے سرگودا میں للکارا، اور اس کے ساتھ جس طرح سے اس نے اپنے چچا شہباز شریف کو بھی نام لے کر کہا کہ آپ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب آپ ڈریں مت، اور اقتدار کے اس چکر میں جو ہے وہ اپنی طاقت مت کم کریں اور کھل کر میدان میں آ جائیں اور کھل کر اس سازش کا مقابلہ کریں۔ تو جو آج جو سپریم کورٹ کے اندر جو تین بڑی پارٹیوں نے اور حکومت پی ڈی ایم کی حکومت نے جو اسٹینڈ لیا ہے، اور جو کل سرگودا میں مریم نواز نے کھل کے جو ہے وہ اسٹینڈ لیا ہے، تو اس میں سے کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور مریم نواز اور پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان زرداری اور نواز شریف، مریم نواز، سب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس ملک میں وہی طریقہ کرنا پڑے گا جو عمران خان کر رہا ہے، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ گیم آف دا ٹاؤن یہی ہے کہ ججز کو من مانی سے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور اسٹریٹس کو گرم کرو، جس طرح عمران خان کورٹ میں آنے سے پہلے ہائی کورٹ کے اندر سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کا مجموعہ اکٹھا کیا اور ججوں کو ڈرایا دھمکایا، اور اس طرح ججز نے کوئی ایسا کوئی بولڈ ڈیسیشن لینے کا کوئی جج سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو گیم آف دا ٹاؤن یہی ہے کہ اسٹریٹ گرم کرو، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ساتھ لے کے چلو اور ججز کو من مانی کرنے نہیں دو، اور عمران خان نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہی راستہ مریم نواز نے چن لیا ہے، اور مریم نواز اسی راستے پہ آگے جا رہی ہیں، اور سامنے یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ جو کنفرنٹیشن ہے، وہ جو ٹکراؤ ہے، جو میں بار بار کر رہا ہوں، میں کافی دنوں سے اپنے ویلاگز میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ملک ایک خطرناک ٹکراؤ کی طرف جا رہا ہے، کنفرنٹیشن کی طرف جا رہا ہے، اور آج جو ایک راستہ صرف اس ٹکراؤ کو روکنے کا ہے، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیاستدان آپس میں بیٹھ کے معاملات کو حل نہیں کریں گے اور سپریم کورٹ بھی الٹیمیٹلی موسٹ کنٹراورشل جیسے ہو گئی ہے، اور جس طرح سے سپریم کورٹ نے خود کو موسٹ کنٹراورشل بنا دیا ہے، تو اس ملک میں کوئی راستہ باقی نہیں بچتا، ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پھر سے اقتدار پہ قبضہ کر لیں اور ملک میں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے پھر سے کوئی مارشل لا آ جائے، اور اس مارشل لا کو روکنے کے لیے ایک جج نے آج فاروق نائک سے یہ کہا کہ یہ جو 90s ڈے کا معاملہ ہے، اس میں الیکشنز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، تو یہ مسئلہ آپ ہمارے پاس مطلب کہ آپ سپریم کورٹ میں کیوں لے کے آئے ہیں؟
آپ یہ مسئلہ جا کے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں حل کرتے اور امینڈمنٹ کر دو کہ 90 ڈیز میں الیکشنز نہیں کرانے ہیں یا 1 سال کے بعد الیکشن کرائیں گے، پارلیمنٹ از سپریم اتھارٹی. تو واقعاً سچ مچ میں پارلیمنٹ سپریم اتھارٹی ہے، امینڈمنٹ کر سکتی ہے اور اس کو امینڈمنٹ کا اختیار ہے، لیکن پارلیمنٹ کے پاس وہ خود اعتمادی، وہ پارلیمنٹ کے پاس وہ بہادری اور پارلیمنٹ کے پاس وہ پاور کہاں سے آئے؟ کیونکہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے پارلیمنٹ کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ پارلیمنٹ کو اپنے پاورز کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا پاور ہے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ میں اپنا ویلا ختم کرنا چاہتا ہوں. حالات بہت خراب ہیں، گیم آف دا ٹاؤن شروع ہو چکی ہے، وہی راستہ جو عمران خان نے آج تک اختیار کیا ہوا ہے، بلیک میلنگ کا، اسٹریٹ پاورز کا، اور اس سے اسٹیبلشمنٹ پہ حملے کرنے ہیں اور عدلیہ سے پہ حملے کرنے ہیں اور ان کو اپنی من مانی سے اپنے مطالبات منوانے ہیں. تو وہی گیم آف دا ٹاؤن اب مریم نواز نے بھی شروع کر دی ہے اور وہ شیرنی کی طرح وہ جو ہے وہ چیخیں مار رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ان سارے معاملات کو جتنے بھی ملک کے ادارے ہیں اور اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پیسفل طریقے سے حل کریں، وہ کوئی راستہ نکالیں. آخر میں وہی عرض کریں گے کہ آپ کا یہ ہمارا آواز جو ہم نے بنایا ہے اس کو آپ طاقتور بنائیں، اور وہ طاقتور صرف اس صورت میں بن سکتا ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.